جی دپنج کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم تمام لوگوں کو جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایک غمگین خبر سننے کو ملی۔ وہ خبر تھی کریم شاہ نظاری کی جو اچانک موت واقع ہوئی۔ اس نے سب کو دکھی کر دیا۔ ہم سب ششدر رہ گئے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وجہ کیا بنی۔ خبر پھر سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی رہی، ڈیفرنٹ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ وہ خبر گردش کرتی رہی، اور وجہ جو معلوم ہوئی کریم شاہ نظاری کی موت کی وہ ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت آج واقع ہو گئی۔ کریم شاہ نظاری گلگت بلتستان کے ضلع غزر کی تحصیل یاسین سے ان کا تعلق تھا۔ گلگت بلتستان میں تقریباً سبھی جو نیچر سے واقف ہیں، ان پہاڑوں سے محبت رکھتے ہیں، اس دھرتی سے محبت رکھتے ہیں، اور وہاں پہ ٹریکنگ کے حوالے سے، ایکسپلوریشن کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان سب کو کریم شاہ نظاری کی شخصیت کے بارے میں معلوم تھا۔ وہ وہاں پہ جو میلٹنگ گلیشیئرز ہیں ان پہ وہ ریگولرلی کام کرتے تھے، ان کی نظر تھی۔ پھر وہاں پہ جو ڈیفارسٹیشن ہے، جو جنگل کٹتے ہیں، اس حوالے سے وہ بڑے متحرک تھے۔ حکام بالا کو، لوگوں کو وہ الرٹ کر دیتے تھے، ان میں شعور پیدا کرتے تھے۔ پھر جو انٹرنیشنل ٹورسٹ گلگت بلتستان آتا تھا ان کی یعنی رہنمائی کرنے میں کہ بھئی کس پہاڑی پہ کس موسم میں جانا ہے، کس درے میں کب جانا ہے، کس علاقے میں کتنے خطرات ہیں، کتنی رسک ہے، اس حوالے سے وہ ایک اتھارٹی فگر تھے۔ تو وہ خود ہی جو ہے ایک ٹریولر تھے، ٹریولاگ کے بڑے شوقین تھے۔ وہ پہاڑوں پہ چڑھنے کے شوقین تھے، ماحولیات پہ جو لوگوں کو شعور دینے کے حوالے سے ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ تو ان کی خبر نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو آج بڑا دکھی کر دیا ہے کہ ایک انمول ہیرا جو ہے آج ہمیں 36 سال کی عمر میں بالکل ینگ ایج میں وہ چلے گئے اس فانی دنیا سے، لیکن پیچھے ایک لیگیسی بھی چھوڑ کے گئے ہیں، اور ان کا جو مشن ہے اس پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں، جو نیچر سے محبت کرتے ہیں، جو وہاں کے انوائرمنٹ کے حوالے سے فکر مند ہیں، اور وہاں کے جو پہاڑوں کے تحفظ، جنگلات کے تحفظ کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور جو میلٹنگ گلیشیئرز ہیں ان کو رکوانے کے لیے جو کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ان کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ آج کریم شاہ نظاری کی موت پہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، جو موت ہوئی ہے، وہ پتہ چلا کہ وہ کارڈیک جو اریسٹ ہے، دل کا دورہ پڑنے سے واقع ہوئی ہے۔ اب اتنے چلتے پھرتے آدمی جو ایک پل کے لیے بھی وہ رکتے نہیں تھے، وہ پہاڑوں پہ چڑھتے تھے، وہ چلنے والے انسان تھے، لیکن ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، جو موت ہوئی ہے دل کا دورہ پڑنے سے، یہ ایک اویکننگ کال ہے، یہ ایک وارننگ بھی ہے۔ کیونکہ گلگت بلتستان میں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں میں کھانے پینے کے حوالے سے اول تو شعور نہیں ہے۔ اگر شعور ہے بھی تو گلگت بلتستان میں کھانے پینے کی جو چیزیں ملتی ہیں، جو ڈاؤن کنٹری سے، جو پاکستان میں وہاں چیزیں سپلائی ہوتی ہیں، خاص کر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، وہ بالکل مضر صحت ہیں۔ اس حوالے سے وہاں کی انتظامیہ، وہاں کے جو ہیلتھ اتھارٹی کے لوگ ہیں اور وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے تقریباً آنکھیں پھیری ہیں
اور دکانداروں کو اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ وہ چاہے ایکسپائر مال بیچے، ایکسپائر بسکٹ بیچے، تیل بیچے، 2 نمبر چیزیں بیچے، 3 نمبر چیزیں بیچیں۔ اس حوالے سے وہاں پہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہر 3 مہینے بعد، ہر 5 مہینے بعد، ہر مہینے بعد کوئی نہ کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں وہ احتیاط بھی برتیں اور وہ چیز خریدیں جو مستند کسی کمپنی اور بالکل برانڈ کی چیز ہو، یعنی جو ریکگنائزڈ ہو اور جس کی ایکسپائری ڈیٹ سے لے کے اس کی ساخت سے لے کے اس کی ہر چیز وہ دیکھ کے اس کا استعمال کرے۔ تو اس سے شاید یہ جو ہارٹ اٹیک کے کیسز ہیں، یہ بی پی کے جو کیسز ہیں، یہ شوگر کے جو کیسز ہیں، اس طرح کے بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان پہ قابو پانے میں شاید جو ہے مدد ملے۔ ساتھ ساتھ لوگوں نے جو چھوٹی موٹی جن کی زمینیں ہیں انہوں نے جو کاشتکاری ہے، جو دیسی چیزیں جیسے ٹماٹر، آلو، لہسن، پیاز، جو دیسی چیزیں ہم خود لوکلی گرو کر سکتے تھے، لوگوں نے وہ آرگینک چیزیں اگانا بھی بند کر دی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ پھر سے جو ہے آرگینک جو چیزیں ہیں ان کی طرف وہ دوبارہ سے رخ کرے، جس کی جتنی بھی زمین ہے وہ اس پہ کوشش کرے کہ کم از کم بنیادی جو کھانے پینے کی اشیاء وہ اگا سکتا ہے وہ اگا لے اور انہی کا استعمال جو ہے زیادہ کرے، اور اسپرے کیے بغیر چیزیں جو ہے اگر بندہ استعمال کرے تو اس سے بھی کافی ساری بیماریوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح جو حادثاتی یا کم عمری میں جو موت ہوتی ہے اس کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ جو حکام بالا ہیں، جو سرکاری افسران ہیں اور جو محکمے ہیں، صحت کا محکمہ ہے، انتظامیہ ہے، پولیس ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ریگولرلی مارکیٹس کا وزٹ کرے، دیکھیں کہ بھئی مارکیٹ میں کیا چیزیں بک رہی ہیں، وہ کہاں سے سپلائی ہو رہی ہیں، پیچھے سے سپلائرز کون ہیں، اور آیا وہ ان کی ڈیٹس وغیرہ جو ان پہ لکھی ہوتی ہے وہ ایکسپائرڈ تو نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ لوکل جو مقامی جو لوگ ہیں وہ بھی متحرک ہو جائیں، وہ بھی کمپلینٹس جہاں جہاں وہ درج کرا سکتے ہیں وہ کرائیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے لوگ خود بھی احتیاط برتیں کہ بھئی جو چیز وہ خرید رہے ہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے لوگوں میں خود بھی شعور جو ہے اپنے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو حکام ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کے مارکیٹ کو وہ مانیٹر کریں، چیزیں دیکھیں، اور جو غلط چیزیں بیچ رہے ہیں ان کا محاسبہ کریں، ان پہ جرمانے کریں، ان کو جیل بھیج دیں، ان کو سزائیں دے دیں، تاکہ گلگت بلتستان کی کہ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ محفوظ رہے، اور اسی طرح لوگ جو ہے صحت کے ساتھ زندگی جئیں، ہاسپٹلز کا وہ کم سے کم جو ہے دورہ کریں، بیماری میں وہ زندگی گزارنے کے بجائے ایک صحت مند زندگی گزاریں۔ تو اس حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ حکام بالا جو ہے گلگت بلتستان میں جو بھی چیزیں سپلائی ہو رہی ہیں پاکستان سے، ڈاؤن کنٹری سے، کسی بھی ایریا سے، تو ان کی جانچ پڑتال کر کے ہی وہ مارکیٹ میں یہ چیزیں فروخت کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ تو آخر میں ایک بار پھر جو ہے ہم اپنے پیارے دوست کریم شاہ نظاری کی موت کے حوالے سے ان کی فیملی سے بھی تعزیت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ۔